سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ محترم سامعین حضرات، میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، یہ گنگوئی ہی جو رشید احمد گندگو ہے، جس نے دین دیا بنا کو وجود بخشا اور اپنے کفر پر کبھی جو ہے کوئی دلیل پیش کر کے اور اپنے کفر کی تردید کر کے خود کو مسلمان ثابت نہ کر سکا، آج اس کے چیلے چپاٹے جو ہے مارکیٹ میں جو ہے میڈک کے طرح پھدک رہے ہیں اور ڈینگے بازی شور مچا رہے ہیں۔ تو اسی میں سے ایک ملا جی ہے جس سے میری بات ہوئی، اور حفظ الایمان کی عبارت پر میں نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی تم کہتے ہو، تمہارا تھانوی کہتا ہے کہ معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیبیہ ایسا ہی حاصل ہے جیسا کہ معاذ اللہ کتے بلی سور کو بھی حاصل ہے، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بعض علوم غیبیہ ہیں وہ وحی الہی ہے، قرآن ہے، خفی ہے، یقینی ہے، تو کیا وہ جو کتے بلی سور ہے کیا ان کو بھی جو بعض علوم غیبیہ حاصل ہے وہ قطعی یقینی ہے، وحی الہی ہے، قرآن ہے؟ تو کتے کی موت مرتا ہوا چیخنے لگا، چلانے لگا، آؤ لائیو بات کرتے ہیں، آؤ لائیو بات کرتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، پھر جو ہے عبداللہ بھائی کے ذریعے سے ان کو کال کیا اور جو ہے میں نے سوچا کہ چلو لائیو بات کیا جائے ان سے۔ تو جب یہ لائن پہ آیا تو گٹر جیسا منہ کھول کر کے گند نکالنا شروع کر دیا، الزام تراشی، بہتان تراشی جیسے کہ ان کے بڑوں نے کی ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم نے شرائط نہیں پڑھی، اور ہم بات کریں گے تو اپنے ہی جو ہے شرائط کے مطابق بات کریں گے، ہم جو شرطیں رکھے وہی ٹھیک ہے، تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ ہماری کتاب پر تم بات کرو گے۔ تو میں نے ان سے کہا مطلقاً طور پر کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری شرطیں، تمام شرطیں منظور ہے، تم جو چاہو۔ یہاں تک میں نے ان کو کہہ دیا کہ گنگوہی کے قبر میں جاؤ، ناموسری کے قبر میں جاؤ، تھانی امبیڈری کے قبر میں جاؤ، ان سے بھی کچھ صلاح مشورہ کر کے کچھ شرائط ایڈ کر لو، مجھے منظور ہے، لیکن میں جو شرطیں طے کروں گا، میری طرف سے جو شرطیں ہوں گی، کیا تم اس کو منظور کرو گے؟ یہ بیچارہ ڈر گیا اور جو ہے وہی ڈینگے بازی، میں نے اس کو بھگایا، میں نے اس کو بھگایا، جیسے اس کے چاند پوری دربھنگی کرتے رہے، نعمانی کرتے رہے، اور حقیقت حال سے آپ آگاہ ہوں گے کہ ان کے بڑے کیسے منہ چھپاتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ گئے، اپنے دعوے کو صحیح ثابت نہیں کر پائے۔ تو یہی حال ان کے چیلے چپاٹوں کا ہے، آج کے دیا بنا کا ہے۔ تو بھائی میرا منشا اور خواہش یہ ہے کہ بات ہو، حق ظاہر ہو، عوام فیصلہ کرے، دیکھے کہ دیا بنا کے کافر ملاؤں نے کیسی صریح توہین کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیسے کفر بکا ہے جس میں کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں، نہ تعویل قریب کی گنجائش ہے، نہ تعویل بعید کی گنجائش ہے۔ اسی لیے تو یہ ایسی شرطیں طے کرتا ہے تاکہ یہ اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دے، مجھے کوئی کچھ بولنے کا موقع نہ ملے، بس اس کے ہاں پر ہاں کرتا جاؤں، یعنی اس کی شرطیں ایسی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو بیچارہ ڈر گیا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہاری تمام شرطیں مجھے منظور ہے، لیکن میری جو شرطیں ہوگی کیا تم اسے منظور کرو گے؟ پھر حد تو پار اس نے تب کی جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے، مجھے پتا ہونا چاہیے، تو یہ اپنا نام بھی بتانے سے ڈر گیا۔ تو ایسے لوگ آتے ہیں مارکیٹ میں، ڈینگے بازی کرتے ہیں۔ تو میں بھولے بھالے دیوبندی عوام سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہارے دیوبندی دھرم میں ایسے مناظر گھومتے رہے، پھرتے رہے، اور تم ان کے زندہ باد کے نعرہ لگاتے رہے، تو پھر تمہارے دین دیوبندیت کو برباد کرنے کے لیے تمہارے یہی مناظر کافی ہیں، دوسروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ خود ہی فیصلہ کریں، اور میرا چیلنج ہے تمام ذریت دیا بنا سے، بالخصوص اس دیوبندی سے، کہ اگر یہ اپنی نظر میں حلال کا نسخہ ہے تو حفظ الایمان یا کسی بھی موضوع پر اپنے اکابرین کا، اپنے مسلک کا موقف پیش کر کے دلیل کے ساتھ ما حکم جو ہے اس کو ثابت کر کے اپنے کافر اکابرین کو مسلمان ثابت کر دے، واللہ میں شکست لکھ کر کے دے دوں گا، اور زندگی بھر کبھی ان موضوعات پر بات نہیں کروں گا۔ لیکن امید قوی ہے، بلکہ یقین کامل ہے کہ دیا بنا زہر کا پیالہ کیا سمندر پی جائے گا، لیکن میرے اس ایک شرط کے جو ہے دائرے میں رہ کر کے اور قبول کر کے بات کرنے کی ہمت و جسارت کبھی نہیں کر پائے گا۔ تو سامعین، آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ بھاگ رہا ہے کون آن لائن مناظرہ سے، ڈر رہا ہے کون آن لائن مناظرہ سے، آپ خود ہی فیصلہ کریں، اور کامنٹ میں آپ خود ہی بتائیں کہ کون بھاگ رہا ہے اور کون ڈر رہا ہے اور کون بہانہ بازی کر رہا ہے۔ چلے عبداللہ بھائی، چلو ہو گئی بات کی تھی، مطلب کہ لائیو بات کرنے کے لیے مناظرہ، کیا خیال ہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں منور نقشبندی بول رہا ہوں۔
اچھا جی، ہاں بتائیے. ہاں رات میں آپ سے بات ہوئی تھی نا. جی ہاں آپ کہہ رہے تھے کہ چلو لائیو مناظرہ کرو، لائیو مناظرہ کرو. آؤ تو کیا خیال ہے؟ چلو اس پر بات کر لیتے ہیں. چلو کس موضوع پہ؟ جی ہیلو. جی بتائیے کس موضوع ہاں پہ، تو کس موضوع پہ، کہاں پر بات کرو گے؟ ہاں تو آپ آ جائیے ہمارے چینل پر. کس چینل پر؟ آپ کے چینل پر تو پورا دجل و فریب ہے. ارے بھائی تو ہم اس کی جو ہے ذمہ داری لیں گے نا بھائی، کہ کسی کو میوٹ نہیں کیا جائے گا اور کسی کو ڈسکنیکٹ نہیں کیا جائے گا. اصول شرائط طے کر کے بات کریں گے. یہ اگر ذمہ ایسا داری کرے تو ہم بھی لے رہے تھے رات میں، تو آپ بھاگ گئے. نہیں دیکھیے ٹھیک ہے، نہیں آپ لوگ جو ہے بہت خیانت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں نہیں، یہ بات تو آپ ثابت بھی نہیں کر سکتے نا. ارے کیسے ثابت نہیں کر سکتے بھائی؟ علی اکبر کو جی. دیکھ لیا جائے، ارے نہیں، وہ کو دیکھ لیا کوئی جائے. دوسرا ہمارے لیے حجت تھوڑی ہوگا. ارے نہیں تو بھائی ہم دوسرے کو دیکھ کر کے ہی آپ کے بارے میں تو اندازہ ہم لگائیں اپنی گے نا. گارنٹی رات میں دے چلیے چکے ہیں نا آپ کو. ٹھیک ہے میری بات سنیے. چلو بتاؤ. اگر بات چیت اگر سلجھے ہوئے انداز میں کریں گے سنجیدگی سے تو جو بالکل ہے سنجیدگی سے. تو سنیے نا میری بات. تو آپ کیا ہے نام بھی میں کہ دوں گا. کوئی نتیجہ نکلے گا. ٹھیک ہے اگر جی سنجیدگی بالکل. سے بات کریں گے تو. ہاں اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے حفظ الایمان اور امکان کسب پر بات کرنے کی بات آپ کر رہے تھے. چلو ٹھیک ہے. جی تو اگر آپ چاہیں گے مزید اور بات کرنے کے لیے تحذیر الناس ہو گیا، آپ کا براہین الخاتیہ ہو گیا، ایک بات دیگر ہے سب میں اپنی شرائط کے حساب سے بات کروں گا. جی ٹینشن نہ لیں. تو میں اور یہ کہہ دوسری رہا بات ہوں. یہ ہے، رک جائیے ابھی رک جائیے. منور صاحب اب واقعتاً آپ منور ہی ہیں، تو میں نے گروپ کے اندر شرائط بھیج دیے تھے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. اس کے حساب سے بھی بغیر کسی چوک کے میں بات کروں گا. ایک بھی شرط اس کے اندر مفقود نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے بات جو ہے نہیں دیکھوں گا. دیکھو میرے بڑے بھائی، دیکھو میرے بڑے بھائی، میں اسی شرائط کے ساتھ میں نے مودودیوں سے بھی بات کرنے کی درخواست کی، تو ان میں سے کوئی تیار نہیں ہوگا. مطلب چیٹ بھی اور تیرے پڑھ بھی تیرے مطلب تو بات نہیں کرنا چاہتا. نہیں آپ کے بریلوی بھائی سے بھی میں مطلب تو جو کہے گا وہ مان لیا جائے گا. شرائط نہیں دیکھو ہے جو کہے گا. دیکھو میرے بڑے بھائی، جو کہے گا مان لیا جائے گا، یہ ایسی بات نہیں ہے. بلکہ ہمارے اکابرین کی عبارت کے اوپر جب بات ہے تو وہ صرف اور صرف کتاب کے متعلق وہ بات ہے. بقیہ شرائط مناظرہ وہ الگ طے کر لیں، لیکن کتاب کے متعلق یہ شرائط رہیں گے. کیونکہ ہماری کتاب ہے نا، تو ہم شرائط کے مطابق تو ہماری کتاب کے حساب سے بات کریں گے. مطلب آپ کی کتاب ہے تو آپ ایسی شرائط رکھ دیں کہ کتاب پر بات ہی نہ ہو. ارے تو کتاب پر کیوں بات نہیں ہوگی؟ کتاب پر دیکھو میرے بڑے دیکھو میں اپنی بات بتا رہا ہوں. آپ کے اکابرین کی عبارت کے متعلق میں اپنی بات بتا رہا ہوں. دیکھو آپ کے اکابرین کی عبارت کے متعلق میں اپنی چونکہ میں بات کرتا ہوں دوسروں سے بھی مناظرے کے انداز میں یا پھر مجادلے کے انداز میں، سوائے مقابلے کے انداز میں، تو میرا یہ اپنا نظریہ ہے کہ ہم آپ کے اکابرین کو کافر نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، آپ کے اکابرین پر مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ بھائی چلو کوئی بات گستاخانہ آ گئی ہے عبارت کے اندر، اور وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، تو ہم اس کے اوپر عقیدہ مسلط نہیں کرتے. یہ ہماری عادت ہے اور یہ معتدلانہ عادت ہے. اس لیے ہم اپنے معتدل انداز میں شرائط کتاب کے متعلق طے کی ہیں، تو آپ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر نہیں ہے تو بھائی کوئی اعتراض نہیں ہے. بس آپ کی بات ہو گئی، بات ختم. چلو بولنا چاہیں گے. چلو بات کی. ہاں دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شرائط جو طے کی جاتی ہے وہ اس لیے طے کی جاتی ہے تاکہ قاعدے میں رہ کر کے بات ہو سکے، نہ کہ وہ تو مناظرے کی شرائط ہے. ارے پھر آپ بیچ میں بول رہے ہیں، مجھے تو بولنے دیجیے. چلو لیکن آپ اس انداز میں شرائط طے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو دفاع کرنے کی نوبت نہ آئے، اپنے موقف پیش کرنے کی جو ہے نوبت نہ آئے، ایسے بات ہی نہ ہو. آپ کے شرائط سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے، حالانکہ شرائط کا جو مطلب نکلتا ہے. میری شرائط پڑھ کر سنائیے. میری بات آپ سن لیں. آپ میری شرائط پڑھ کر سنا دیں تاکہ یہاں پر جو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں بھی محفوظ ہو جائیں بات. چلیے ٹھیک ہے میں پڑھ کر سنا دوں گا، کیونکہ مجھے واٹس ایپ میں جانا پڑے گا، پھر ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ گروپ میں آپ بات کر رہے تھے ابھی کہاں غائب ہو گیا ہوگا وہ کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹائم لگے گا. تو ایک کام کرو، آپ سن لینا، آپ کو شیئر کر دو. آپ کو میرے خیال سے آپ نے ایک شادی سے شاید میرے خیال سے بات بھی کی تھی، جس کو میری ریکارڈنگ جو رات میں ہوئی تھی وہ بھیجی تھی، تو میں نے اس کو میرے شرائط بھی بھیج دیے ہیں، تو آپ اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے آپ شرائط بھیجیں، میری بات آپ سنیں تو صحیح. آپ نے اپنی بات کی ہے، اب میں ابھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے بولنے نہیں دینا چاہتے، اسی لیے میں آپ کے گروپ میں نہیں آنا چاہتا. ارے نہیں، حال ہے آپ کا تو آگے کیا ہوگا؟ غلط کر لیا نا آپ کے ساتھ ہی گروپ میں ابھی بھی موجود ہیں ہمارے. ارے بھائی ابھی مجھے آپ بولنے کا موقع نہیں دے رہے جبکہ میں کال کیا ہوں آپ کو.
جی چلو ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نہیں دے، یعنی کہ حق آپ سننا نہیں چاہتے، جس میں آپ کو پریشانی نظر آتی ہو وہ آپ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں. نہیں جبھی تو میں کہہ رہا ہوں آپ ماننا نہیں چاہتے تو ارے تو بھائی ہمارا کیا قصور ہے؟ نہیں آپ ایسی شرطیں رکھیں گے جس سے راہ فرار بالکل واضح ہو جاتا ہے، تو وہ شرط نہیں کیوں واضح ہو جاتا ہے؟ وہ تو راہ فرار ہے. کسی کو بھی بھیج لو وہ تو کہے گا کہ بھائی یہ تو مطلب بازاری زبان سے ہٹ کے، یہ تو بھائی معتدلانہ انداز ہے کہ آپ تو بازاری زبان سے ہٹ کر کے اس پر ہم بھی اتفاق کرتے ہیں، لیکن یہ کہ تم اپنی کتاب سے ثابت کرو گے، یہ ثابت کرو گے، وہ ثابت. ارے میری بات تو سن لو پیارے، آپ کے بہت سارے لوگوں نے آپ کے دیکھو میرے بڑے آپ کے بہت سارے لوگوں نے عادت نہیں سننا نہیں چاہتے بالکل بھی. نہیں آپ آپ بالکل سنائیے سننا نہیں چاہتے، سنائیے رکھتے سننے کی. سنائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دفاع کرنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو کوئی حوالہ دینے کی جو ہے نوبت نہ آئے، تو بھائی اس طرح سے کیسے بات ہوگی؟ کیونکہ اصول یہی ہے کہ بھائی دعویٰ اور جو ہے جواب دعویٰ پیش کیا جاتا ہے. مدعی کے ذمہ ہوتی ہے کہ وہ دعوے پر دلیل پیش کرے، اور جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے جواب دعویٰ پر دلیل پیش کرے، وہ اپنے موقف کو ثابت کرے، اور مدعی دلیل کے ذریعے اپنے جو ہے موقف کو ثابت کرے. تمام باتیں یہ ہے اصل مناظرہ. لیکن اسی کے اندر شرائط کے اندر ہے، وہ آپ نے شرائط ابھی پڑھے نہیں ہیں. میں نے شرطیں پڑھی ہے، لیکن اس میں آپ نے جو شرطیں رکھی ہیں نا، کیونکہ آپ نے جو شرطیں رکھی ہیں نا، میری شرائط کتنی ہے اس میں مذکور؟ چلیے ایک بار آپ دہرا دیجیے، اپنے شرطوں کو دہرا دیجیے. چلیے ٹھیک ہے. نہیں آپ بتائیے نا. نہیں چلو بات کر رہے ہیں نا. دیکھیے میں نے تقریباً 4 سے 5 مرتبہ بھیج دی آپ کو شرائط، بھیج دیا 2 مرتبہ بھیجا ہوں. میں ایک جو ہے سرسری نظر ڈالا اسی طرح کوئی پرسنل پر آپ کو بھیج بھی دیا ہے شاید. دیکھیے ایک بات کہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام بتا دوں گا ابھی میں بتا دوں گا. نہیں بھائی آپ مجھے پہچان دینا، مجھے بھی تو پتا چلے میں بات کس سے کر رہا ہوں. ارے بھائی جس کی تحریر پڑھی ہے اسی سے بات کر رہے ہیں آپ. ارے بھائی اب نام بتانے سے تحریر کس کی پڑھی ہے آپ نے؟ تحریر کس کی پڑھی ہے؟ تحریر میں آپ کا نام نہیں ہے، نام نہیں ہے. بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. میں نے مطلب واٹس ایپ میں جو میسج آتا ہے اس کے اوپر جو نام آتا ہے اس میں میں نہیں تحریر میں کیا ہے؟ وہ تو پوری تحریر میں نہیں پڑھی ہے، مختصر میں نے پڑھا ہے، پوری تحریر نہیں پڑھی ہے. شرائط کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ شرائط کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ ارے بھیا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے مختصر پڑھا ہے. تو مختصر پڑھا ہے تو آپ نے شرائط نہیں پڑھی میرے بھائی. تو یہ آپ ہی بتا دو نا، یہی بتا دو. نہیں آپ نے پڑھے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شرائط ایسی ہے. چلو ٹھیک ہے، بات کو طول دینے کے بجائے بات دو ٹوک انداز میں کرتا ہوں. آپ کو مناظرہ کرنا ہے بھائی، آپ نے تو جھوٹ ہو گیا. آپ کو لائیو مناظرہ کرنا ہے؟ ہاں بالکل کرنا ہے. تو شرائط طے کیے جائیں گے دونوں کے رضامندی سے. آپ وہی رہیں گے باقی نہیں تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ آپ مناظرے کی شرائط طے کر لیں. چلو تو آپ مناظرے کی شرائط طے کر لیں. آپ تو بھاگ چکے ہیں، آپ کو شرائط کچھ پتا نہیں ہے، آپ تو جھوٹ بول چکے ہیں. پتا نہیں ہے جھوٹ بول چکا آپ کو. آپ نے کہا کہ نام نہیں لکھا ہوا ہے. میں نے وضاحت کی کہ کہاں آپ کا نام نہیں تھا، میں نے وضاحت کی ہے. تو آپ نام کہاں لکھا ہے، کیا لکھا ہے بتاؤ. یہ بتا دو. آپ کی سچائی ابھی معلوم ہو جائے گی. آپ کی سچائی ابھی معلوم ہو جائے گی. آپ اپنے شرطوں کو تحریر میں نام کہاں لکھا ہے؟ فیصلہ کر لیں گے کہ ارے بھائی کے لیے کیسا راستہ چنا ہے. لوگ تو فیصلہ تو وہ کر چکے ہیں جب آپ کیا کر چکے ہیں؟ ابھی تو کچھ نہیں کیے ہیں. ابھی میں نے آڈیو ریکارڈنگ نہیں کیا ڈالا ہے. میرے بڑے بھائی، میرے پیارے بھائی، دیکھو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تحریر کے اندر نام کیا لکھا ہوا ہے؟ ارے وہ کچھ بھی. اچھا یہ چلو ٹھیک ہے. نہیں کیا لکھا ہوا ہے بتا دو چلے کہ بھائی آپ خالی حقوق بتا رہے ہیں یہاں پر شرائط کے اوپر. آپ نے پڑھا بھی اپنی آنکھوں سے. یہ بازار و زبان بند رکھو ٹھیک ہے. نہیں حقوق بازاری زبان نہیں کہا ہے. میری بات سنیے ٹھیک ہے. چلو آپ کی شرطیں مجھے منظور ہے، لیکن شرائط کروں گا وہ تم کو منظور ہوگا. شرائط کیا ہے؟ شرائط کیا؟ تمہاری جو XYZ جو بھی شرطیں ہو نہیں وہ مجھے منظور ہے. جھوٹ تو بولے ہیں نا، لیکن جو شرطیں میں رکھوں گا وہ تجھے منظور ہوگا نا. آپ نے شرائط پڑھی ہی نہیں. آپ نے ارے چلو ٹھیک ہے، میں نے دیا کہ آپ کی شرائط بالکل بھی نہیں پڑھی. بقول تمہارے میں نے بالکل بھی نہیں پڑھی. نہیں بقول میرا قول آپ کے لیے حجت ہوگا. تمہارے تمام میرا قول آپ کے لیے دلیل ہوگا. ارے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں نا. نہیں میرا قول آپ کے لیے دلیل ہے. یہ بتاؤ. ڈر رہے ہو ابھی؟ ارے نہیں ڈر رہا ہوں. میں ہر بات کو پکڑوں گا. مجھے قبول ہے. آپ کی باتیں بلا ترتیب ہے. آپ کی باتیں بے ترتیب نہیں ہے. آپ نے تحریر پڑھی ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آپ کی شرائط ایسی ہے. تحریر جب پڑھی ہو تو آخر ارے بھیا سمجھتے ہیں نا آخر تحریر میں تو تحریر میں شرائط ہے. آخر تحریر میں شرائط ہے. آپ نے اوپر کی تحریر پڑھی پہلے ایک مرتبہ پڑھی ہے. یہ ہے کہ میں جو شرط رکھوں گا پڑھنے کے عادی نہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟
تبھی ہم کہتے ہیں کہ عبادت پر بات ہوگی اور آپ بات کرنے تیار نہیں ہیں. آپ کے 5 ساتھی بھاگ چکے ہیں، رات میں نام گنوا دیے میں نے. یہ دیکھو تمہارے گنگوئی تھانوی بھاگتے رہے اور ڈنگے بازی کرتے رہے. دیکھو اب یہ سنجیدگی کی بات کر رہے تھے نا، یہی برتن میں تجھے ملی ہے، میں نے اس کو بھگا دیا. سنجیدگی سے مناظرہ کریں گے. 3 سوال کا جواب دیتے دیتے تجھے کووا یاد آ گیا. میں نے چیلنج کیا ہے، میں نے للکارا ہے، چیلنج کیا ہے تجھے لائیو. ارے چلو میں نے تو ابھی میں نے اتنا بڑا اپنی لائیو اسٹریم پر میں تجھے چیلنج کے لیے ابھی بھی للکار رہا ہوں. تمہاری جو شکایت تو ہم سے کر رہا ہے وہی شکایت کیوں ڈر رہا کریں گے بھائی. کو منظور کرنے سے؟ کیوں نہیں؟ میری شرائط تمام شرطیں تو نے ابھی جھوٹ کہا نا کہ میری شرائط پڑے ہیں. ابھی تو شرائط نہیں گنوا رہا اور کہا کہ تجھے چھوٹ دے دی، تو نے چھوٹ دے دی. تم جو چاہو کیسے رکھ لو بھائی. آپ نے جھوٹ کہا نا میرے بھائی، آپ نے جھوٹ کہا نا. نہیں ابھی آپ نے دیکھو ان کی بازاری زبان، ان کی خاندانی زبان سامعین سن لو. ارے یہ ابھی آپ بتاؤ آپ نے جھوٹ کہا یا نہیں کہا؟ آپ نے جھوٹ کہا یا نہیں کہا؟ تحقیق کرے یہی کال پر ہی آپ نے درج شرائط طے کرنے سے بھاگو، دور رہو، مناظرہ کا نام لو، ڈینگے بازی کرو اور مناظرہ سے رائے فرار. ارے نہیں، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے نا. ابھی آپ نے جھوٹ بول دیا ہے. ہمت کہتے ہیں جو تمام شرطوں کو منظور کر لے. آپ جھوٹ بول دیے، لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ جھوٹ کیا جھوٹ بولا؟ آپ جھوٹ بول دیے نا. کیا جھوٹ بولا آپ نہیں، میں نے شرائط پڑھے ہیں. ہاں میں نے حالانکہ آپ نے کہا کہ میں نے اوپر کی تو شرائط کہاں لکھے ہوئے یہ تو بتا سکتے ہیں. کیا شرائط کہاں لکھی ہوگی؟ تحریر میں شرائط کہاں لکھے ہیں؟ کیا اب کوئی ضروری ہے کہ وہ مجھے یاد رہے کہ کہاں رہی ہے؟ تمہارے کتنے واہ بھائی واہ، شرائط یاد ہیں، شرائط یاد ہیں اور تحریر میں اور جھوٹ یہ بات کی تحریر کے اندر محرر کا نام نہیں لکھا ہوا ہے. تمہارا خدا جھوٹا ہے، ویسے ہی تم سنت کے حساب سے جھوٹ بول کر کے الزام لگا رہے ہو. اگر مجھے یاد نہیں، اگر میں نے بالفرض نہیں پڑھا تو کہہ رہا ہوں تم کوئی بھی شرط عبارت بھی پڑھنے نہیں آتی. عبداللہ بھائی یہ ایسے ہی گو نکالے گا منہ سے، اس کی ضرورت نہیں. کیا نام لکھا ہے؟ آج تک پیدا ہوا ہے، وہی آج تک جو ہے تردید کر پایا، بڑے بھائی آج تک نانوی تردید کر پایا، آج تک